الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہماری چھٹی تراویح 6 جو رمضان کی تراویح ہے وہ کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ، اور آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے 9 جز یعنی 9 قرآن مجید کے جو حصے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، 9 پارے اللہ کی توفیق سے۔ اور آج 27 مارچ 2023 منڈے کا دن ہے۔ ہم جس سیریز پر بات کر رہے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، اے ایمان والو، قرآن مجید کی وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس سے قبل ہم سورہ المائدہ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ سورہ اعراف درمیان میں آتی ہے، لیکن سورہ اعراف میں ایک آیت مبارکہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ شروع نہیں ہوتی۔ آگے آتی ہے سورہ انفال، اور یہ سورہ انفال جو ہے، انفال کہتے ہیں اسپوائل آف وار کو، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، جو آیات آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ آج ہمارے ریسائٹیشن کے اندر بھی تھی، دونوں آیات ماشاءاللہ۔ تو سورہ انفال آج ہم نے شروع کی ہے، تو سورہ انفال ہے، اور یہ اسپوائل آف وار کو کہتے ہیں انفال۔ اور چونکہ پہلا غزوہ اور پہلی بیٹل جو ہوئی تھی دیٹ از غزوہ بدر ان دا سیکنڈ ہجری، اس کے بعد چونکہ پہلی بیٹل تھی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وکٹوریس کیا، فتح عطا کی، وکٹری عطا کی، تو بہت سا اسپوائل آف وار مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ تو صحابہ کرام نے حضور صاحب کی بارگاہ میں عرض کی یسألونک عن الانفال، سو واٹ شوڈ وی ڈو دس اباؤٹ دس اسپوائل آف وار، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی پھر ڈسٹریبیوشن آگے اللہ رب العزت نے بتائی کہ کیسے کرنی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بلیورز، اذا لقیتم الذین کفروا، جب بھی میدان جنگ میں تم کافروں سے مقابلہ کرو، when you counter or combat the disbelievers in the battlefield، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو فرمایا تو وہ لشکر گراں ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنا بڑا لشکر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا never turn your backs on them even if they are a large army، فرمایا پھر بھی تم انہیں پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا اگرچہ وہ جتنا بڑا لشکر بھی کیوں نہ ہو، یعنی whenever you have to counter disbelievers in the battlefield، so if the opponents they are a large army still you are not supposed to turn your backs، ٹھیک ہے، یعنی میدان جنگ میں تم پیٹھ پھیر کر نہیں جا سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے 2 ایکسیپشن دی ہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَيِّزًا لِقِتَالٍ أَوْ فِئَةٍ، یعنی اس کے اندر 2 ایکسیپشنز آگے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ اس میں صرف 2 ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے اجازت دی ہے، اور وہ کیا فرمایا، جو شخص اس دن پیٹھ پھیر کے جائے گا اس کے لیے فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، اگر بیک ٹرن بیک کر کے جائے گا، اپنی بیک دکھا کے چلا جائے گا میدان جنگ سے، تو فرمایا اللہ رب العزت اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، he will turn with the anger of Allah Almighty، and فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس place is going to be fire of hell وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، and that is a very bad place، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 ایکسیپشنز دی، فرمایا 2 ایکسیپشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اگر وہ کوئی داؤ چل رہا ہے میدان جنگ کے اندر، چونکہ آپ کو کئی دفعہ جو اینیمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ آپ مقابلہ کرنے کی بجائے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، تو آپ کو کوئی چال چلنی پڑتی ہے، یو ہیو ٹو میک اے ٹرک، اور اس کے میدان جنگ کے اندر کوئی چال آپ کو کوئی داؤ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا اسکل اپنی دکھانی پڑتی ہے کہ جس میں اس کو لگتا ہے کہ یہ بیک پہ جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ بیک پہ نہیں جا رہے ہوتے، اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوبارہ ری اٹیک کریں گے، دوبارہ نئی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دوبارہ ان پر حملہ کریں گے، ایک یہ، اور فرمایا او متحیزا الی فئۃ، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی کسی لشکر کے تعاون کے لیے آپ نے ملنا ہے، یعنی ایک آرمی ہے مسلمانوں کی اور اس کے ڈفرینٹ گروپس ہیں، ایک گروپ آگے چلا گیا فائٹنگ کے لیے، اور آگے سے جب کافروں نے حملہ کیا تو دے آر مور ان نمبر، اور وہ آرمی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے والی جو فورس ہے ہمارے، بیک فورس ہمارے ساتھ مل جائے، اس کے لیے آپ بیک فٹ پہ آ سکتے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ مل کے، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے، اور جنگ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایکسیپشن دی ہے کہ دیز آر 2 کنڈیشنز، کے ان 2 کنڈیشنز کے اندر اللہ رب العزت
نے اجازت دی ہے کہ آپ بیک پہ آ سکتے ہیں، ادروائز اگر کاؤنٹر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے تو پھر آپ پیچھے پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ اس کے اندر ہم لرن کیا کرتے ہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی چیز جو ہم اس سے لرن کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ یعنی پیغام یہ دیا ہے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی آرمی کے ساتھ ہو تو ہمیشہ پہلے سے اپنی پریپریشن اور تیاری کر کے جاؤ، یعنی ڈو یور ہوم ورک۔ جب بھی تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو تو پہلے سے اپنی پریپریشن تیاری پوری کر کے پھر میدان جنگ میں اترو۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں غزوہ بدر کا، چونکہ دس از اباؤٹ غزوہ بدر۔ اس کا جو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، نارملی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسلام اسپریڈ ود دا سورڈ، اسلام جنگ کے ذریعے پھیلا ہے، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ اس کو یہاں سے ہم کلیئر کر لیتے ہیں یہیں سے۔ اگر آپ لائف آف رسول اللہ علیہ السلام اس کو اسٹڈی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، میڈینن پیریڈ ہے، اس کے اندر 10 ایئرس کے اندر آلموسٹ 63 وارز ہوئی ہیں، 63 جنگیں تقریباً ہوئی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 83 یعنی چھوٹے سریے جو چھوٹی بیٹل تھی ان کو بھی اگر شامل کریں تو 83 ڈفرینٹ قسم کی وارز ہوئی ہیں، اور ان میں سے جتنی بڑی جنگیں آپ کو ملیں گی دے ور ایٹ دا بارڈر آف مدینہ، اس میں جتنی بڑی تھی وہ بارڈر آف مدینہ پہ تھی۔ اسلام نے کبھی بھی پہلے جا کے کسی کو اٹیک نہیں کیا، یعنی دس اسلام، دا ورڈ اسلام از پیس، سو اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی دیر ور وارز ان دا ہسٹری آف اسلام؟ تو سمپلی یاد رکھیے، اسلام نے ہمیشہ جب بھی تلوار اٹھائی ہے یا پرمیسیبل کیا ہے تلوار اٹھانے کے، یا یعنی آرمز اٹھانے کی جب بھی اسلام نے اجازت دی ہے تو 2 صورتوں میں دی ہے۔ ایک صورت وہ یہ ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے، کہ آپ پر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو ڈیفنس کے لیے آپ نے وار لڑی ہے، یا آپ کے پاس ایتھینٹک رپورٹس ہیں کہ جو دشمن ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور وہ آپ پر اٹیک کرے گا، اور آپ کی انٹیلیجنس آپ کو کلیئرلی بتا دیتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے کارروائی نہ کی and you didn't take the first step, so they are going to attack you and you will not able to counter it۔ اس طرح کی 2 جنگیں، جیسے غزوہ خیبر ہوا ہے تو خیبر was not in Medina, it was away from Medina, but at Khaybar the people of Khaybar, the Jews, they were actually collecting all of the peoples of Arab and they were making a biggest army in the history, and if they were able to attack Medina, so there was no survival, there was no chance of ground reality, there was no chance of the survival of the Muslim, so that's why ان کی چال چلنے سے پہلے مسلمانوں نے ان پر اٹیک کیا اور ان کی اس طاقت کو، قوت کو ختم کر دیا اور اس پر یعنی کنٹرول کر لیا، فتح حاصل کر لی۔ یہ 2 سچویشنز تھی اسلام کی جب بھی جنگ ہوئی ہے، یعنی اگر آپ بدر کو دیکھیں تو بدر از کلوز ٹو مدینہ، ناٹ مکہ، مدینہ کے قریب ہے۔ احد از دا پارٹ آف مدینہ۔ تیسری جنگ ہے جو بڑی، دیٹ از کالڈ غزوہ خندق، دا ٹرینچ، دا وار آف ٹرینچ، اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو، جس میں پورے مکہ کے یعنی قریش کے بڑے بڑے اور عرب کے بڑے بڑے قبائل they were collected and collectively attacking مدینہ، اس میں ٹرینچ کھود کے جو کیا گیا تھا، that was also in مدینہ۔ تو یہ 3 بڑی جنگیں ہیں، باقی بھی مختلف جنگیں جو ہیں تو they were at the border of مدینہ۔ اب دیکھیے اسلام اتنا پیسفل ہے، دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اینیمیٹی ہو رہی ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مکہ کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ آپ ادھر سے ہجرت کر جائیں، تو مسلم مائگریٹ فرام مکہ ٹو مدینہ۔ تو جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے تھے تو now there was no reason of attacking مدینہ، یعنی if they have the problem with the Muslims in مکہ، تو جب وہ لینڈ ہی چھوڑ کے آ گئے they move to a different land, then why were they attacking مدینہ؟ so it means کہ ان کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا، ایلیمینیٹ کرنا تھا۔ so they don't have the problem with the religion of Islam، اسلام کے مذہب کے ساتھ انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا، they have actually the problem with the social and political spread of Islam۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ رول ذہن میں رکھ لیجئے کہ کفر کو اور جو ڈس بلیورز ہیں یا کفر ہے، جو کافر ہیں، ان کو کبھی بھی خطرہ اس مسلمانوں کی نمازوں سے نہیں ہوتا۔ they don't have any problem with our prayers۔ مسلم یا مسلمان یا مسلم اسٹیٹ، if they are only worshipping, the disbelievers have no problem۔ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو مرضی کریں، they don't have any problem۔ they have only problem with 2 things، and that is right from the first day when they see any Muslim country or any Muslim society being economically strong or politically strong، جب بھی ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو رہی ہے یا اکنامکلی اسٹیبل ہو رہی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے، بس ان کو وہ they can't accept it، ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہی پرابلم تھا مدینہ کے ساتھ، when they forced the Muslim to migrate to مدینہ،
So they thought that they are leaving the land and Islam is going to end. There is nothing in Medina. How will they grow? There are few in numbers, only 300 people. Total 300 people migrated from Makkah to Medina, 280 people. 280 لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. What 280 people can do? They have this in mind. Yeah, they will go there and just everything is gone. But when they saw that Rasulullah became the head of the state of Medina, and now it is an Islamic state, they have their rule of law, they are getting politically strong, financially strong, socially strong, and they are building a big community now, and the people are getting to Islam. That was the problem for them. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلا حملہ کیا مسلمانوں پر. یہاں سے ایک چیز اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. See, normally what happens is that our thought is that only with the dua we can change the destiny and taqdeer. صرف دعاؤں سے تقدیریں بدل جائیں گی. That never happened in the history and that will never happen in the future. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ سنت ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. This is not possible کہ آپ دعائیں کریں اور دعاؤں سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. First of all, you have to do your part and then leave the other things upon Allah. غزوہ بدر کی میں ایگزامپل اگر دینا چاہوں اس پر, اب غزوہ بدر کی ایگزامپل یہ دیکھیے, only 313 people of army میں 313, اور آقا علیہ السلام نے انٹیلیجنس بھیجی تو انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ چلا کہ اپوزٹ لشکر دیور 1000, مسلمان کتنے ہیں 313, اور on the other side وہ کتنے ہیں 1000. They have horses, they have camels, they have swords, they have armors, they have everything. اور مسلمان کیا ہیں؟ کئی مسلمان خالی ہاتھ جا رہے ہیں. They don't have anything. They have sticks in their hand, but they have the faith in Allah Almighty. Sticks ہاتھوں میں لے کے, کھجور کی شاخیں لے کے جا رہے ہیں, اور حضور اسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حضور میرے پاس I don't have anything, I just have this branch of tree. So Rasulullah Islam put his hand on that branch and said, now this is a branch of tree, but use it, it will work as a sword. یہ تلوار کا کام کرے گی, جاؤ. اچھا ہوا کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام collect the army and they were in the battlefield, میدان بدر. Then in the night Rasulullah علیہ السلام, that was Rasulullah, the Sahaba say that was the most difficult night for the Rasulullah علیہ السلام. حضور صاحب کی زندگی کی سب سے مشکل رات ظاہراً وہ تھی. کیوں؟ Because he put his head on the ground in front of Allah Almighty in his tent, and he was saying that, oh Allah, this is the collection of all of my life, this is the earning of all of my life. یہ جو 313 میں لے گیا میری پوری زندگی کی کمائی ہے. Rasulullah علیہ السلام didn't make the dua in Medina. He can make the dua in Medina, but why he is making the dua in Badr, not in Medina? وہی بیٹھے بیٹھے دعا کر لیتے, یا اللہ میں تیرا نبی ہوں, I can turn back the sun and I can split the moon and I can do everything, give me victory. No, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دعا نہیں کی. First he was testing the faith of the believers کہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. When he saw that all of them are ready, اور جب انہوں نے اپنا کام, but they can do, they have done, جب انہوں نے اپنا کام کر لیا, اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ او اللہ, whatever was in our capacity we have done it. جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا, ہم 313 آگے ہیں, اس سے زیادہ نہ ہماری طاقت ہے, نہ ہماری اپروچ ہے, نہ ہماری کوئی حیثیت اور نہ ویلیو ہے. یہی تھی, ہم لے کے آ گئے ہیں, اب اس سے آگے تیری مرضی. اگر آج ان کو شکست ہو گئی اور دے ڈیفیٹ ہو گئے تو then there is no one going to left on the land who is going to take your name. تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. آج اگر یہ ختم ہو گئے, حضور نے وہاں دعا کی. Then Allah Almighty sent the angels and the ملائکہ اترے, اینجلز اترے. اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ انفال میں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنا کام کر لیا, when the Muslims fulfill their duty, then the dua worked. اس کے بعد دعا نے اپنا کام کیا کہ ملائکہ بھی اترے, فرشتے بھی اترے, اللہ نے مدد بھی کی, اور جو کھجور کی شاخیں تھیں, the palm trees کی جو برانچز تھی, وہ تلوار کا کام کرنے لگ گئیں. when they were ready to fight. اگر وہ گھر میں بیٹھے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے ہماری طرح کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور مسلمان کامیاب ہو جائیں, اور پریکٹیکلی کچھ نہ کرتے, تو کبھی بھی مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی. لیکن اللہ نے فرمایا جب میدان جنگ میں پہنچ گئے, اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک ٹیسٹ تو تم نے پاس کر لیا, کہ you left your homeland and you left your home, your families, everything, you are in the battlefield. ایک ٹیسٹ پاس ہو گیا, اب دوسرا ٹیسٹ ہے. فرمایا فلا تولوا الادبار, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جب حملہ ہو اور اٹیک کیا جائے تو تم جان بچانے کے لیے, ٹو پروٹیکٹ یور لائف اینڈ پروٹیکٹ یور سیلف, تم بھاگ جاؤ. فرمایا نہیں, now you have to stay there. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, the most thing can happen is you will die. But if you die, that is the death of shahadat and you will be alive forever.
اگر جان چلی بھی گئی تو تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایسی زندگی اللہ عطا کرے گا کہ جو اس زندگی سے 1000 گنا لاکھوں گنا بہتر ہے، کوئی بیٹر لائف اللہ عطا کرے گا۔ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں میسج اور پیغام دیا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ ناؤ اڈیز، آج کے زمانے میں اس طرح کی بیٹل فیلڈز نہیں ہیں۔ اونلی دا آرمی از گوئنگ اینڈ دا آرمیز آر فائٹنگ آن دا بارڈرز، ٹھیک ہے، وی دا سیولینز آر ناٹ فائٹنگ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج قرآن کی یہ جو ورڈس ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یہ ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ سمپل میسج یاد رکھیے، ایک آسان سا میسج جو وٹ وی لرن فرام دس ورس آف دا قرآن از دیٹ دس ورس آف دا قرآن ڈزنٹ ٹیل اس اونلی اباؤٹ دا بیٹل فیلڈ، صرف میدان جنگ پہ نہیں بتا رہی، ناٹ اونلی اے بیٹل فیلڈ، دا لائف آف ایوری مسلم از اے بیٹل فیلڈ۔ ہر مسلمان کی زندگی ایک میدان جنگ ہے۔ اینڈ اف یو آر اے professionalist and you have a profession, in your profession you are actually in a battlefield. آپ جس پروفیشن میں بھی ہیں آپ بیٹل فیلڈ میں ہیں۔ کیسے؟ بیکاز ان یور پروفیشن، جو بھی آپ کا پروفیشن ہو، whether you are in any field or any profession، جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں، آپ کے لیے بیٹل فیلڈ کیا ہے؟ You are working for the upgrade of the Muslims or not? You are doing anything for the Muslims or not? For the Muslim community or not? You are serving Islam or not? اس میں 100 طریقے ہیں اسلام کو سرو کرنے کے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اونلی صرف بیٹل فیلڈ میں جا کے اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ If you are a scholar, so your duty is to defend Islam in the debates and give the arguments about Islam. Learn about Islam and then defend Islam. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ If you are a doctor، آپ کا پروفیشن ہے ڈاکٹر کا، اپنا نام بنائیں، become a best in your profession, and then the people will say that now alhamdulillah there are so many Muslim doctors, and then when you have a fame, when you have a name, then you can propagate Islam. I give one example. Many I know many of the people who are actually doing the service of the deen, but in my side I am giving my view. Everyone has the right to oppose it, but in my view, many of the religious scholars, they have not done the service for Islam. The person who was a boxer, Muhammad Ali, who has done the service for Islam. ایک محمد علی جو باکسر تھا، اس نے جو اسلام کی سروس کی ہے، بہت سے اسکالر بھی وہ سروس نہیں کر سکے۔ Because people know him, people love him, they were attached to him. At every stage, wherever he go, he was giving the message of Islam. He was an ambassador of Islam. He was giving the message of Islam. Many of the discussions, you take any of his discussion, you will find that he was propagating Islam. He was telling how much belief he has in Allah. Just give me I listened one of his interview, I was sitting and someone asked him, you are so much popular and there are so many enemies you have, you don't have any bodyguard? So he said that every time I have a bodyguard. But the difference between my and your bodyguard is that my bodyguard, he don't have eyes but he can see. He don't have ears but he can listen. He don't have hands but he can protect me. So who is that bodyguard? He says Allah. He is close to my heart. And my main artery اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ That's how he was propagating Islam. So اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کا اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی جو بھی فیلڈ ہے آپ کی، آپ ہر فیلڈ میں اسلام کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، لاسٹ تھنگ میری سن لی، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کا بیہیویئر، آپ کا کنڈکٹ، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، آپ کے میٹرز اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اتنی کلین، نیٹ اور کلیئر ہونی چاہیے، اور اتنی آنیسٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، اور اتنی لائبلٹی ہونی چاہیے، اور آپ کی زندگی کے اندر اتنا ایمان اور فیتھ ہونا چاہیے کہ لوگ the people can trust you. یعنی وہ کہیں the Muslims are trustworthy, the Muslims are truthful. یعنی یہ ہمارا every one of us we are ambassador of Islam here. ہم میں سے ہر شخص اسلام کا نمائندہ ہے۔ کیوں؟ Because the people living in this society or other Western societies, most of them, they don't have the chance to read Quran, they don't have the chance to read the Hadith, they don't have the chance to read the literature of Islam. For them, Islam is what we are doing. If the non-Muslim, you ask them how the Muslims are, so they will tell you what their experience is with the Muslims. If they have a good experience, they will say Islam is good. If they are a bad experience, they will not say Muslims are bad, they will say Islam is bad. So our conduct, our behavior, our trade with them, our dealing with them, if it is based on honesty and truthfulness, then they will say that the followers are good, so definitely
the religion giver is also good. But if we have dishonesty in our life, we are cheating them, or we are breaking the laws, or we are going against the law, so definitely they will think that whatever they are doing, they learn from their deen, because they are the representative of Islam. So they will think about Islam, that one. So that is something that, as I say, that every one of us is in the battlefield. And what that battle is, that we have to see that every one of us, we are representative of Islam, and our conduct and our behavior should be good, that it can give a good name to the Muslims and Islam. May Allah give us the tawfiq to be good follower of Islam and good propagator and protector of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.